مریم فیصل امین اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رضا عباس صاحب. کیریئر ڈیولپمنٹ انفلوئنسر ہیں, ملٹی گلوبل کیریئر ڈیولپمنٹ ایمیننٹ ایوارڈ ونر ہیں, آنر آف ریپرزینٹنگ پاکستان ان 6 کنٹیننٹ. دیٹس دا بیسٹ تھنگ. آئی مین میں نے آئی ایم سو آنرڈ کہ یہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, کیونکہ ہر کوئی 6 کانٹیننٹ میں جا کے ریپرزینٹ نہیں کرتا. سو پراؤڈ ٹو ہیو یو ہیئر رضا صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ وہ ملٹی گلوبل کیریئر ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ ملٹی گلوبل کریئر ڈیولپمنٹ بیسکلی کہ آپ کا کریئر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ صرف ایک ملک پر بیس نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے. اور جو مجھے ایوارڈس ملے NCDA اور APCDA, یہ امریکہ کا ایک بہت مشہور ایوارڈ ہے جو پچھلے 100 سال کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو ملا. واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دی نیشنل کریئر ڈیولپمنٹ ایسوسیشن, جو کہ 1913 میں اسٹیبلش ہوا تھا. اور دوسرا ہے ایشیا پیسیفک کریئر ڈیولپمنٹ ایسوسیشن. اس میں ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس میں موجود ہیں, اور میں پاکستان کا پہلا کنٹری ڈائریکٹر تھا. واو ماشاءاللہ. سینا حاضرین ناظرین سننے والے, جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب پراؤڈ فیکٹرز یہ ہوتے ہیں انسپائرنگ لوگ جن کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں موجود ہیں. تو یہ بتائیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جو پیرنٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم بچہ جو ہے کریئر چوز کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑے پرابلمس ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک ہی جو فکس ہے نا کہ ڈاکٹر بن جائے یا آرمی میں چلا جائے یا بینکر بن جائے. لیکن اتنے سارے کریئرز ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, اور یا بچے کو کیسے سمجھے پیرنٹس کے اس کا رجحان یا اس کے اسکلس کیا ہیں. تو ہم کس طرح سے اس کی اویئرنیس کر سکتے ہیں, یا کس طرح سے ہم ایزی الفاظ میں اس چیز کو سمجھا سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ پیرنٹس ایک بہت امپورٹنٹ انفلوئنسر ہیں کریئر ڈیسیجن میکنگ میں. اور ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ہم کیونکہ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, تو پیرنٹس جو ہے نا بیسکلی فائنینسرز ہیں ایجوکیشن کے بچوں کے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں آن لائٹر نوٹ کہ پیرنٹس آر دا چیف جسٹس آف کریئر پلاننگ ان پاکستان. تو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ ایک ڈائلاگ کریٹ کریں پیرنٹس کے ساتھ, اور بتائیں ان کو انلائٹن کریں اور ایجوکیٹ کریں. ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے میں نے ایک پروگرام ڈیولپ کیا جس میں پیرنٹس کی کریئر گائیڈنس ہم کرتے ہیں کلاسز 8 to 12, اور بتاتے ہیں کہ کون سے ٹریڈیشنل کریئرز ہیں, اور ٹریڈیشنل کریئرز کون سے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر, انجینئر, لائر, یہ پچھلے 50 سال سے لوگوں کو پتا ہے. اور پھر فیوچر میں کیا ہے, اس کو کہتے ہیں فیوچرسٹک کریئرز. کہ آپ باقاعدہ پیرنٹس کو بتائیں کہ ایسے وہ کون سے کریئرز ہیں جو نیکسٹ 10 ایئرز میں پاکستان میں اور بین الاقوامی طور پر اس کی امپلائبلٹی بھی ہوگی اور جاب کریشن بھی ہوگی. اور وہ بیسکلی ہم ایک کویشچنئر دیتے ہیں بچوں کو کہ جس میں وہ بتاتے ہیں, پیرنٹس ایک ڈائلاگ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی ابھی کیسے ذہن سازی کر رہے ہیں. اینڈ دین وی کم ٹو اے ڈائلاگ. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم ڈائلاگ کی بہت کم باتیں کرتے ہیں, تو اٹس اے ویری امیزنگ فیلنگ ٹو سی کہ پیرنٹس اور بچوں کو ملا کے ان کی جو بیہیویئرس کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں ان اے اسپین آف 90 minutes. اینڈ دین دے آر انلائٹنڈ اینڈ دے آر گریٹفل. اور پھر ہم 1-to-1 سیشن کرتے ہیں ود دا اسٹوڈنٹ اینڈ ود دا پیرنٹ کے پھر ایونچولی کہ جو ان کے 38 سال گزارنے ہیں. وائی 38 ایئرس؟ کیونکہ عموماً جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے پاکستان میں وہ 60 سال ہوتی ہے, اور 22 سال میں آپ کو ڈگری ملتی ہے. تو 38 سال آپ کے کریئر میں لگتے ہیں. تو اگر آپ نے صحیح کریئر چوائس کیا تو وہ 38 سال ول بی آف امپلائبلٹی اینڈ انجوائبلٹی. یعنی کہ یو ہیو ٹو انجوائے واٹ یو ڈو. ماشاء اللہ آپ دونوں یہ لوگ یہاں موجود ہیں کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو میں, یو آر انجوائنگ دس پروفیشن رائٹ, بیکاز یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس. لیکن انفارچونیٹلی دا میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری they are not enjoying, they are just غلط پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے رضا صاحب کہ وہ پیرنٹس کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں. دل ان کا کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, الائنمنٹ ہوتی نہیں ہے, اور پھر وہی والی نانی کی خاطر, دادی کی خاطر, دادا دادی کی خاطر, یا امی کی خاطر کہ میں نہیں بن سکا یا میں نہیں بن سکی تو تم بن جاؤ. یہ والا بھی ایک فیکٹر ہے. جی, اور یہ اکثر میرے پریکٹس میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کو ملٹیپل لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے ود دا فیملی پریشر, تو ان کے ملٹیپل کریئرز ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ابو یہ آپ نے کہا ہے, تو ان کی ڈیول ڈگریز ہوتی ہیں وچ از ویری انٹرسٹنگ. وہ بچے گفٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ فیملی میں کوئی ٹسل ہو یا کانفلکٹ ہو, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو آپ کے ذریعے ہم ری لیو کر رہے ہیں اپنے کریئر, اور یہ ہمارا شوق ہے. ہمارا شوق کیا ہے, وہ گیگ اکنامی کی طرح یوٹیوب چینل بنا لیں گے یا پھر ڈیجیٹل اکنامی کی طرف چلے جائیں گے, یا تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ.
بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کل تو ملٹی ٹاسکر بچے سے ہماری یوتھ از ویری انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ آئی مسٹ سے, اور کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے کچھ, لیکن اس میں کچھ لوگ بچے انگزائٹی پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے, کیونکہ کچھ پریشر کی وجہ سے اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اور میرے پر پریشر اس کا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو ایک وہ مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں تم نے یہی کرنا ہے. بعض دفعہ بچے نہیں کر پاتے اور پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ پھر وہ والی بات ہے کہ ہم سنسیئر نہیں ہوتے پھر اپنے پروفیشن کے ساتھ. اچھا رضا صاحب یہ بتائیے کہ پروفیشنلی انوالو ہونا, پروفیشنل کریئر گائیڈنس ان پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک انوالو ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جتنے بھی بچے مختلف تعلیمی اداروں میں کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ان کی سکسیس سٹوریز جب ہوگی ان کو صحیح گائیڈنس ملے گی ایٹ دا رائٹ ٹائم. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم کہ ان کو گائیڈنس ملے. بالکل. تو اگر آپ کو گائیڈنس ملے ونس یو آر ڈن ود یونیورسٹی از ٹو لیٹ. تو آئیڈلی دی آئیڈل ایج جو ریسرچ بین الاقوامی ریسرچ بھی کرتی ہے, یونیسکو کی رپورٹس ہیں, یو این کی رپورٹس ہیں, OECD کی رپورٹس ہیں, وہ کہتے ہیں دا ارلیئر یو اسٹارٹ دا بیٹر اٹ از. So what is the ideal age of career guidance? And the ideal age will be around 13 years. یہ اسٹوڈنٹ کلاسز 8 میں ہوتے ہیں, یعنی کہ 7-8 سے اسٹارٹ ہو جانا جی چاہیے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. بس جیسے کہ آپ نے سنا, رضا صاحب نے کہا کہ ایج جو ہے وہ اٹ از سم تھنگ اراؤنڈ 12-13 جہاں سے بچوں کو اس کی گائیڈنس مل جانی چاہیے.